अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की इम्पॉर्टेंट रिसर्चेस के साथ। ये हफ़्ता 23 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक जाएगा। इस हफ़्ते दो मेजर सोलर एक्टिविटीज़ हैं, सोलर इवेंट्स हैं। एक तो ये कि नया चांद होगा शौबान के महीने का, एंड न्यू मून हमेशा ही एक बड़ा इवेंट रहा है किसी भी स्टार के लिए, हर महीने होता है। एंड आपके यहाँ इस दफ़ा जो नया चांद होगा शौबान का, वो आपके यहाँ 8th हाउस में होगा। 8वां घर अमूमी तौर पर उदासी का, लॉसेस का, ट्रबल्स का घर होता है। यहाँ पर जो प्लैनेट्स जाते हैं वो किसी न किसी हद तक हमें टीज़ करते हैं। बट इस दफ़ा आपके पास दो बिग प्लस पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि आपके 8th हाउस में सन है, सूरज। एंड सूरज जब भी 8वें घर में जाएगा, 8वें घर की तमाम नेगेटिविटीज़ को वो ख़त्म करता है या बैलेंस कर देता है। बिल्कुल अगर ख़त्म नहीं करे तो कम से कम काउंटर एलिमेंट्स ज़रूर देता है। और वो 20 मार्च से आपके 8th हाउस में ही है। और 24 और 25 मार्च की दरमियानी रात जो इस हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, उस रात नया चांद भी आपके 8th एंगल पर, 8th एरिया में अपीयर होगा, जिसकी वजह से आपके यहाँ खौफ में, नेगेटिव थिंकिंग में, इवन नेगेटिव इमोशंस में, जज्बात में बहुत हद तक कमी आएगी और जोश और जज्बा बढ़ेगा। रूटीन सिकनेस ख़त्म होगी एंड यू फील द पैशन। एंड इसके अदरवाइज़ भी प्लस पॉइंट हैं, जैसे अगर सिर्फ चांद होता तो उसके एडवांटेजेस नॉमिनल से होते, बट चांद जब सूरज के साथ मिलकर किसी एक हाउस में परफॉर्म करता है तो वो डबल स्ट्रेंथ एबिलिटीज़, डबल स्ट्रेंथ फ्यूल आपको प्रोवाइड करेगा। होता है ये 2.25 दिन के लिए, किसी एक हाउस में चांद सिर्फ 2.25 दिन ठहरता है, एंड देन उसने 25 दिनों में पूरे 12 घरों का चक्कर काट लेना होता है एंड फिर गुरूब हो जाना। लिहाजा इन 2.25 दिनों में आपको जो प्लेजर मिले, जो ड्यूटीफुलनेस मिले, जो ब्यूटीफुलनेस मिले, जो लव इमोशंस मिले, जो पॉजिटिव अप्रोचेस मिले, जो पॉजिटिव थिंकिंग मिले, उसे आप ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी यूज़ करें। इवन डिसीजन मेकिंग के लिए, आपके अंदर जो डिसीजन मेकिंग की थोड़ी कमी आ रही है उसको रिजॉल्व करें। सैटर्न आपके 6th हाउस में है, एंड सैटर्न इज़ प्रोड्यूसिंग ढैया। उसको बैलेंस करने के लिए आपको रूबी या ब्लू सफ़ायर, स्पेशली ब्लू सफ़ायर की तरफ जाना चाहिए। सूरह शम्स दिन में पढ़नी चाहिए, सूरह नजम रात में पढ़नी चाहिए। अब मैंने इस हफ्ते इसलिए इस ढैये का जिक्र कर दिया, वैसे तो अब ये 2.5 साल तक आपको यही खबर सुनने को मिलेगी, सैटर्न इज़ इन योर 6th हाउस, सैटर्न इज़ इन योर 6th हाउस, हम बार बार कहते रहेंगे। लेकिन आपको बैलेंस करना है इसको विरगोस। आपने डिसाइड करना है, लाइफ इसी मिजरी में गुजारनी है, इसी तरह दुबक के चुपके से किसी कोने में लग के गुजारनी है, या परफॉर्म करना। और ये सिर्फ सैटर्न थ्रेट्स नहीं है। कभी सर्दियाँ आ जाती हैं, मुझे सर्दियाँ सख्त नापसंद है लेकिन आ जाती हैं। अब मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सर्दियों में चुपके से कहीं छुप जाऊँ। परफॉर्म तो फिर भी मुझे करना है। अगर मैं सर्दियों को अवॉइड करूँगा तो ये कोई एक दफ़ा का इवेंट तो है नहीं, हर ही साल आएगा। तो मेरी ज़िंदगी तो पहले ही लिमिटेड ईयर्स पर मबनी है। अगर उसमें भी मैं सर्दियों को चुपक के बैठ जाऊँगा तो दैट मीन्स वो टाइम भी मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगा। फिर रातें आ जाएंगी, वो भी कोई अच्छा इवेंट नहीं। कभी गर्मियाँ आ जाएंगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होएगा। तो ज़रूरत इस समर की होती है कि चीज़ों को समझा जाए और टैकल किया जाए। कुछ चीज़ें आप खुद समझ गए, उसके लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप लोगों को पता है कि रात का अंधेरा हो जाए तो आपको रोशनियाँ जलानी है। दिस इज़ योर रेमेडी टू रिजॉल्व योर डार्कनेस। आपको ज़रूरत नहीं है किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछें कि हारिस भाई वो रात हो गई अब क्या करें, वो आपको खुद पता है। जब ठंड आती है, वो सूरज की एक चाल है, वो आपको हीट देने से इनकार कर देता है। अल्लाह ताला के हुक्म से आता वो मशरिक़ से ही है, जाता वो मगरिब में, हीट देने से इनकार ही हो जाता है। आप खुद ब खुद स्वेटर्स पहन लेते हैं, खुद ब खुद सूप पीने लग जाते हैं, खुद ब खुद शेल्टर्स क्रिएट कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। लेकिन कुछ चीज़ों में अभी आपकी समझ उस लेवल पर नहीं पहुंची। जैसे सैटर्न इस साल
یا اگلے سال اب جب آپ سیٹرن کو، جو میچور ورگوز ہیں، جو پریکٹیکل لائف کو اب سمجھ رہے ہیں، اپنے بچپن سے باہر نکل آئے ہیں، اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے باہر نکل آئے ہیں، انہیں فرسٹ ٹائم ان 2.5 سالوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا. اینڈ ان 2.5 سالوں میں یہ انفارمیشن جو ہم نے 17 سال میں ایکسپیرینسز کر کے آپ کو 17 منٹ میں بتا دی ہے، اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور جب آپ ان باتوں کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو اگلے 2.5 سال کو ٹیکل کرنا آ جائے گا. یہ بات تو اب اکثر رہے گی. میں نے یہ ٹاپک اس لیے اس ویکلی ہاروسکوپ میں چھیڑ دیا کہ اس کا آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے. بہت سارے کمنٹس، بہت ساری ابھی بھی تشنگی ہے. جیسے جیسے بیچ میں بھی ویکلی ہاروسکوپ میں مجھے ٹائم ملتا جائے گا، میں آپ کو اس سیٹرن سے بچنے کے کئی انداز سمجھا دوں گا. کالا کپڑا ابھی اوائڈ کرنا چاہیے، سورہ شمس کثرت سے پڑھنی چاہیے، سورہ نجم کو رات میں کنسیڈر کرنا چاہیے، بلو سفائر ضرور پہننا چاہیے، اداس جگہوں پر یا ناکام لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع ہو جائیے. بزدلوں کی محفل میں بہادر بھی بزدل ہو جایا کرتا ہے، سو وہاں سے بھی ہٹیے. اینڈ کوشش کریے اپنی صلاحیتوں پہ ڈیپینڈ کریں. آپ کی صلاحیتیں آپ سے کوئی نہیں چھینے گا. ایسا کبھی نہیں میں نے دیکھا، نہ پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا کہ سیٹرن آیا ہو آپ کے دونوں ہاتھ کام کرنا بند ہو گئے ہوں، سیٹرن آیا ہو اور آپ کے اندر دل دھڑکنا بند ہو گیا ہو، آپ کے جذبات مجروح ہو گئے ہوں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایک ٹائم تھا جو پہلے سپورٹیو تھا، مفت میں مل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا نظام تھا. اب قدرت کا وہی ٹائم ہے کہ وہ آپ کی آزمائش میں سے آپ کو گزارے گا. اگر آپ میں ول ہے، اگر آپ کو یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ رب نے آپ کو غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں، تو آپ بہت آرام سے اپنی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. ان کامیابیوں میں اگر کہیں کوئی فیول کی کمی ہو، اعتماد کم ہو گیا ہے، تھنکنگ کیپیسٹی اگر کم ہو گئی ہے، کچھ تھوڑی بہت کمی ہے، تو وہ بلو سفائر سے، سورہ شمس سے، سورہ نجم سے پوری ہو جائے گی. اس میں کیا مشکل ہے؟ خیر یہ بات لمبی ہو گئی. اب آتے ہیں دیگر پلانٹری پوزیشنز کی طرف. مرکری آپ کے 7ویں گھر میں، آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، آئیڈیل پوزیشن ہے. آپ کی بیوی، آپ کا کمپینین آپ کو بہت ساتھ دے گا. آپ کا بزنس پارٹنر بھی آپ کا بہت ساتھ دے گا. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے. جائے کہ 2.5 سیٹرن کا آپ کو تنگ کرے گا، لیکن اس کے باوجود جو شارٹ ٹرم پلانٹس ہیں وہ آپ کے لیے سپورٹیو فیول جنریٹ کرتے رہیں گے. اینڈ دس ٹائپ آف سپورٹیو فیول جو کہ آپ کو مرکری سے مل رہا ہے، یہ آپ کی کمیونیکیشن کو اچھا کر دے گا، مائنڈ اسکلز کو اچھا کر دے گا، مائنڈ ہیلتھ کو اچھا کر دے گا، تھنکنگ اینڈ پلاننگ کو اچھا کر دے گا. سو دس از گڈ نیوز. سن اور مون 8ویں گھر میں، مارس آپ کے 6 گھر میں 30 تاریخ کو آئے گا. یہ دوسری خبر ہے اس ہفتے کی. 30 تاریخ کو سورج کے 6 گھر میں آنے سے ہیلتھ سیکٹر استحکام پکڑے گا. سٹیمنا، آرگن پرفارمنسز، عقل مندی، ایسی عقل مندی جو ہر عملی اقدام کے پیچھے چاہیے ہوتی ہے. جو بھی ہم کام کرتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، یہ ایک اقدام ہے، اور اس کے پیچھے جس طرح کی عقل مندی کی ضرورت ہوتی ہے وہ مارس سے ملے گی. آپ رشتے ٹیکل کر رہے ہیں، آپ اپنے لو ونس کو ٹائم دے رہے ہیں، اس کے پیچھے جس طرح کی عقل مندی کی ضرورت ہوتی ہے وہ مارس سے ملے گی. بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت جس طرح کی فیول سے ملتی ہے وہ مارس سے ملے گی. مارس ادروائز بھی کریج ڈیولپ کرتا ہے اینڈ اپریسیشنز بھی لے کر آتا ہے، اینڈ نیگیٹیوٹیز کو ختم کرتا ہے اور عملی اقدامات کی طرف لے کر جاتا ہے. مارس جب بھی اچھی پوزیشن پہ ہو، ریئلسٹک اپروچز، حقیقت پسندانہ رویہ سامنے آنے لگتا ہے. سو مارس از آلسو گڈ. ادروائز اگر دیکھا جائے تو سوائے اس ایک سیٹرن کے، اس کو اگر بیلنس کر دیا جائے تو وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. بٹ بری خبر یہ ہے کہ سیٹرن والے ہاؤس میں ہی، 6th ہاؤس میں ہی مارس آیا ہے، تو ان کا آپس میں تھوڑا سا تصادم رہے گا. اگر کسی نے بلو سفائر پہنا ہوا ہوگا تو یہ تصادم بیلنس ہو جائے گا. مارس اپنی جگہ کام کرے گا، سیٹرن تو بہرحال نیگیٹو ہے، اس کو بھی بیلنس کرنے میں بلو سفائر آپ کو کافی مدد دے گا. بلیک کلر آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ تھی اس ہفتے کی انفارمیشن. امید ہے اس میں آپ کے زیادہ تر سوالوں کے جواب ہو گئے ہوں گے ورگوز. لیکن پھر بھی اگر کوئی ورگو پرسنل ٹائپ کی کچھ ڈسکشن چاہتے ہیں، اگر انہیں اپنے ذاتی ایجنڈاز کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، یا انہیں اپنے ذائچے میں یا اپنی برتھ چارٹ میں یہ چیک کرنا ہے کہ ان کا سیٹرن وقت پیدائش کے وقت طاقتور تھا یا کمزور، تو اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ وہاں سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. وہ فری فورم نہیں ہے. اگلی بات، اگلے ہفتے اپریل کے فرسٹ ویک میں کچھ نئے سولر ایونٹس آئیں گے، اور آپ کی ذات پر ان کا امپیکٹ بھی کافی امپورٹنٹ ہوگا. آپ ان کو اگنور نہیں کر پائیں گے. اس کی تفصیل کیونکہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتی ہے، تب آپ کو
پوری توجہ سے پوری تفصیل بیان کروں گا۔ اب آخر میں جو میری درخواست ہمیشہ کی طرح رہتی ہے ورگوز، اگر میری یہ کوششیں، اگر میری یہ ریسرچز، اگر میرا یہ جو ایکسپیرینس ہے اسٹرالوجی کا پچھلے تقریباً 2 دہائیاں ہونے والی ہیں، اگر یہ آپ کو پسند آ رہا ہو، آپ کے کسی کام آ رہا ہو، آپ کو لگتا ہو کہ حارث بھائی کی یہ کوششیں آپ کے کسی کام کی ہیں، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں ورگوز، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات میں چھپ کے یا چپکے سے یا کسی کے کان میں نہیں کہہ رہا ہوں، پوری ورلڈ وائڈ فورمز پہ بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری دنیا دیکھتی ہے اس ویڈیو کو۔ آپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے ورگوز، دعا ضرور کریے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کے بعد